دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا کہ ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسری اور چوتھے کی گردن کٹی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی تھا، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کی ڈر کی وجہ سے پہلی صف سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا ہے۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلواروں کے وار شروع کیے، گردنیں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابے نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر دوسری صف سے تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر فوکسڈ تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے، تو یہ بوڑھا شخص کب بچے گا مجھ سے؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظر مسلسل اس بوڑھے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی تیزی سے اس بوڑھے بابے کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ مت کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ گیا، جب وہ ختم آئی تو تم دوسری سے تیسری صف میں بھاگ گیا۔ بابا بتا، پیچھے کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بابے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں پہ بھی آن پہنچی۔ پھر میں دوسری کو چھوڑ دیا، میں نے پھر تیسری صف میں پہنچا کہ شاید میں وہاں سے بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا کہ بابا جی کیسی خیام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اپنے رب سے بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ مجھ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے تکبر میں آ کر دونوں بازو کھول کر سینہ پھیلا کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے، یہی کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے گرز، وہ جو ہاتھ میں ہوتا ہے، نیچے گر پڑا۔ ہلاکو خان، یاد رکھیے، چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین سے گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور اپنے گھوڑے سے نیچے آ گیا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا وہاں سے۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ وہ جب اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ ویڈیو تمام اہلیان ایمان، خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر! وقت کے فرعونوں کے لیے ہمیشہ مقام عبرت رہا ہے۔ خداوند کریم سے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور پاکستان میں بھی آئین، انصاف
اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے کسی وقت کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ بہت شکریہ۔